صرف قرآن، حتیٰ کہ رسول کی حیات طیبہ میں بھی ان سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب خط سے محمد رسول اللہ مٹانے کا حکم دیا تھا تو حضرت علی نے مٹایا تھا؟ نہیں مٹایا تھا۔ تو کیا کہیں گے کہ حضرت علی نے حضور علیہ السلام سے اختلاف کیا؟ یہ اختلاف نہیں ہوتا، یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، یہ ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے، یہ پیار کا اظہار ہوتا ہے۔ جماعت یہی موقف ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، کتاب کافی ہے، ہمیں کسی روایت کی ضرورت نہیں ہے، کسی سنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر کھڑے ہو کر حضرت علی نے کیا الفاظ کہے؟ ناج البلاغہ کھولنا، کبھی ناج البلاغہ کو پڑھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعریفی کلمات کہے وہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ ناج البلاغہ میں دیکھیں، ورنہ میں آئندہ کسی سیشن میں اس کو بیان کر دوں گا کہ حضرت علی کے کیا الفاظ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے اختلاف کرنے والے ہوتے تو حضرت عمر کے جنازے پہ کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آئیڈیل شخصیت قرار دیتے، ان کی سنت پر چلنے کو اپنے لیے فخر قرار دیتے۔ اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمایا، یہ شخص کتنا دجل سے، فریب سے، جھوٹ سے، دغا بازی سے کام رہ رہا ہے اور اپنے آپ کو اہل سنت ابھی تک کہلاتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ تمہیں غیرت کرنی چاہیے، جب تم نے ایک دفعہ اعلان کر دیا ہے کہ میں رافضی اور شیعہ بن رہا ہوں اور تم نے وہ کلمہ پڑھا شیعوں والا، تو اس کے بعد تم پھر اپنے آپ کو اہل سنت کو نمائندہ کہہ کے لوگوں کو ٹوپیاں کیوں کرا رہے ہو؟ اب تم یہاں پر سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کرنے کے لیے، حملہ آور ہونے کے لیے کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہو اور واقعوں کو کیسے توڑ موڑ کے تم پیش کر رہے ہو۔ اگر اتنا سا تھوڑا سا ذرا برابر بھی، رائے برابر بھی کسی میں انصاف ہوگا تو وہ پورا واقعہ دیکھے گا یا سنے گا تو وہ بالکل ایسی بات نہیں کرے گا۔ لیکن یہ جاہل انسان یا تو علم سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا پھر صفحے پہ لکھ کر جو اس کو دیا جاتا ہے، جو رافضیوں کی طرف سے اس کو پڑھایا جاتا ہے، جو اس میں فیڈ کیا جاتا ہے، وہی نکالتا ہے۔ حالانکہ وہ ایک مخصوص واقعہ تھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، سیدنا علی المرتضیٰ وہاں پہ موجود تھے، وہ گھر کے فرد تھے، اہل بیت تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مرض الوفات کے وقت قلم کاغذ مانگا تھا، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آپ اہل سنت کی کسی بھی کتاب میں اٹھا کے دیکھیں جہاں یہ روایت موجود ہے، فاختلفوا اہل البیت، اہل بیت کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ قلم کاغذ دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ حضور علیہ السلام کی حالت اس قدر جو ہے وہ تھی، بیماری کی حالت تھی کہ سب نے اس حالت کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تنگ نہ کیا جائے، اس وقت میں کوئی اس طرح کا کام نہ کیا جائے جس سے ان پر بوجھ پڑے۔ قلم کاغذ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مانگی ہے، تو ہمدردی میں فاختلفوا اہل البیت کے الفاظ ہیں کہ اہل بیت میں اختلاف ہو گیا، گھر والوں میں اختلاف ہو گیا، تو وہاں سیدنا حضرت عمر موجود تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ رہنے دیجئے، حسبنا کتاب اللہ۔ ایک واقعہ تھا، اس واقعے کے متعلق اس وقت کے لحاظ سے فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے کہا تھا، یہ کوئی اختلاف نہیں تھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، بلکہ ان کی ہمدردی کے طور پر، جیسے تمہارے گھر میں کوئی بوڑھا شخص ہے، یا تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہے، یا تمہارے گھر میں کوئی مریض ہے، وہ مرض الوفات کے قریب ہے، تو سختی کا معاملہ ایسا ہے، تو یا نہیں بھی ہے، اگر کوئی نارمل بیمار بھی ہے تو آپ کو وہ کہتا ہے کہ فلاں چیز کرو، میں یہ کر کے دیتا ہوں، تو گھر کا جو ہمدرد ہوگا وہ کہے گا نہیں نہیں، آپ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر آپ یہ کام کر لیجئے گا۔ یہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اس کا مطلب اس انسان جو مریض ہوتا ہے اسی کی ہمدردی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب خط سے محمد رسول اللہ مٹانے کا حکم دیا تھا تو حضرت علی نے مٹایا تھا؟ نہیں مٹایا تھا۔ تو کیا کہیں گے کہ حضرت علی نے حضور علیہ السلام سے اختلاف کیا؟ یہ اختلاف نہیں ہوتا، یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، یہ ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے، یہ پیار کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن ان جاہلوں کو کون سمجھائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنا بڑا واضح طور پر بہتان لگا رہا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہا ہے۔ پچھلے دنوں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو صدیق کبھی نہیں کہا، وہ ہم نے حدیث سے دکھایا۔ پھر آج حضرت عمر پہ جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے، حملہ آور ہو رہا ہے۔ کہاں کہاں پہ صحابہ اکرام پر حملہ آور ہو گئے؟ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جو آج بھی روضہ رسول میں حضور علیہ السلام کے ساتھ روضہ اقدس میں آرام فرما رہے ہیں، ان پر تم اپنی بھڑاس نکال رہے ہو، اپنی رفس اور اپنا کفر، اپنا شیعت یہاں پر اس کا اظہار کر رہے ہو، مگر تمہارے ان بکواسات سے، تمہارے الزامات سے، تمہاری تہمتوں سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن کل قیامت کے دن حوض کوثر پر جب ابو بکر و عمر حضور علیہ السلام کے دائیں بائیں ہوں گے تو کس منہ کے ساتھ وہاں حوض کوثر پینے جاؤ گے؟ کیا کبھی سوچا ہے صرف ایران کے پیسے کھانے ہیں، ایران کی ہڈیاں چوسنی ہے؟ کیا حوض کوثر پر جام کوثر پینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے بندو، کچھ پڑھ لیا کرو، کچھ دیکھ لیا کرو۔ اگر تمہارے اندر کوئی ذرا رتی برابر انصاف ہے تو دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر کھڑے ہو کر حضرت علی نے کیا الفاظ کہے؟ ناج البلاغہ کھولنا، کبھی ناج البلاغہ کو پڑھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعریفی کلمات کہے وہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ ناج البلاغہ میں دیکھیں، ورنہ میں آئندہ کسی سیشن میں اس کو بیان کر دوں گا کہ حضرت علی کے کیا الفاظ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے اختلاف کرنے والے ہوتے تو
حضرت عمر کے جنازے پہ کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آئیڈیل شخصیت قرار دیتے، ان کی سنت پر چلنے کو اپنے لیے فخر قرار دیتے، کبھی بھی ایسا نہ ہوتا. لیکن یہ جاہل ہیں، یہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، ایران کے پیسے حلال کرنے کے لیے، ان کی ہڈیاں جو چوستے ہیں ان کو حلال کرنے کے لیے یہ کچھ بھی منہ سے نکالنا جو ہے اس کو سعادت اور فخر سمجھتے ہیں. لیکن ہم ان کو بے نقاب کرتے رہیں گے. وہ ایک واقعہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیماری، شدید بیماری کی حالت میں تھے، قلم کاغذ مانگا، فاختلفوا اہل البیت، اہل بیت کے درمیان اختلاف ہوا کہ دیا جائے یا نہ دیا جائے. ان کی بیماری کی حالت دیکھتے ہوئے تو حضرت عمر نے کہا کہ رہنے دو، حضور علیہ السلام کی حالت جو بیماری کی کیفیت ہے وہ شدید ہے، جب ٹھیک ہوں گے تو پھر لکھ دیں گے. کس کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی مرض الوفات میں جو ہے وہ وفات پا جائیں گے؟ کیا وہ لوگ غیب جانتے تھے؟ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے بعد تندرست ہوئے اور 5 دن باقاعدہ 5 دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحت مند رہے. اگر کچھ لکھنا تھا تو وہ بعد میں لکھوا لیا ہوگا، یا لکھا ہوگا، یا نہیں ضروری تھا تو نہیں لکھا ہوگا. لیکن بہرحال وہ ابھی میرا عنوان نہیں ہے. عنوان یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا کذبیانی دجل سے فریب سے کام لے رہا ہے. ہمیں ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے اور ان کے چہروں سے وہ نقاب جو انہوں نے سنیت کے اوڑھ کر نیچے رفس کا چہرہ ہے، ہم نے اس کو بے نقاب کر کے لوگوں کے سامنے لانا ہے کہ یہ رافضی ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھونک رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض اما وزیر آیا من اہل السماء جبرائیل و میکائیل واما وزیر آیا من اہل الارض ابو بکر و عمر. زمین پر 2 وزیر ہیں، 2 آسمان میں، آسمان میں 2 وزیروں کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے، اور زمین پہ جو میرے 2 وزیر ہیں ان کا نام ابو بکر و عمر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے وزیروں کو بھونکنے والے، اس کی کیا دنیا میں کیا حالت ہوگی، اور اخروی حساب سے تو وہ ناکام ہی ناکام ہے. ویوز بھی آ جائیں گے، ایران سے چندہ بھی مل جائے گا، ہڈیاں بھی چوسنے کو مل جائیں گی، لیکن دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہوگی. اس لیے ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ جب بھی کسی واقعے کو دیکھو تو دونوں طرف سے چیک کر لیا کرو کہ اس کی حالت اور کیفیت کیا ہے، وہ کس موقع پر کہا، اس کا سیاق کلام کیا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کا جب وہ کہا گیا تو اس کے آگے اور پیچھے کے حالات کیا تھے، وہ کس حالت میں کہا گیا. یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور حق اور سچ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.